جو آج کی شب کا خاص تحفہ ہے۔ حضرت سلطان العارفین مولانا محمد جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی کی وہ عظیم کتاب جو فارسی زبان میں اشعار کی صورت میں مثنوی مولانا روم کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس کا درس حصول علم اور حصول خیر و برکت کے لیے یہاں پر ہر چاند کی 17 تاریخ کو ہوا کرتا ہے۔ آج کی نشست میں مثنوی رومی میں سے چند اشعار جو حضرت مولانا علی الرحمٰن نے ولی و مرشد کی اتباع پیروی کے حوالے سے تحریر فرمائے، جس میں عقائد اہل سنت کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ عنوان ہے در تحریص متابعت ولی و مرشد، یعنی ولی اور مرشد کے اتباع کی ترغیب، یعنی دعوت کون دے رہا ہے؟ سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمہ اللہ، یعنی انہوں نے یہ عنوان قائم کیا اور ان کے اشعار مثنوی مولانا روم میں سے فرماتے ہیں: سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ عالم و زندہ خدا۔ مولانا روم فرما رہے ہیں خدا کا بندہ خدا کا سایہ ہوتا ہے جو اس جہان سے مردہ اور خدا سے زندہ ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خدا کا خاص بندہ کون؟ خاص بندہ مرشد کامل، کیونکہ عنوان کیا ہے نظر میں رکھیں آپ، در تحریص متابعت ولی و مرشد، کہ ولی و مرشد کی اتباع کی دعوت ترغیب، تو اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں سایہ یزداں بوت، بندہ خدا، یزداں مانے اللہ فارسی زبان میں، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا استعمال ہوتا ہے اور جائز ہے، اور وہ اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، لفظ خدا کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی طرح فارسی زبان میں یزداں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوا، تو فرمائے سایہ یزداں یعنی اللہ کا سایہ۔ اب اللہ کے سائے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا سایہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ولی و مرشد کو اپنی رحمت اور کرم کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے کہ اس کے ذریعے اس کے چاہنے والوں، متبعین، مریدین، معتقدین پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ سایہ یزداں بوت، بندہ خدا، یعنی خدا کے بندے تو سبھی ہیں، مگر اس طرف اشارہ ہے کہ خاص بندہ پیر و مرشد جو صحیح معنوں میں مرشد کامل ہو، اپنے اندر مرشدی کی صفات علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، عرفان کے حوالے سے رکھتا ہو، اور جو پیر و مرشد کی شرائط صوفیاء کرام نے بیان کر دی ہیں وہ اس میں موجود ہوں، تو
اس کو کہا پیر و مرشد، ولی و مرشد۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردۂ عالم و زندہ خدا، کہ ایسا بندہ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جہان سے مردہ ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے وہ تعلقات جو اس فانی جہان کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہوں، ان سے دور رہتا ہے، اور جو اللہ سے نزدیک کرنے والے ہوں ان سے نزدیک رہتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمائے مردۂ عالم، اس عالم سے مردہ۔ کون سا عالم؟ یہ زندگی، یہ فنا، عالم فنا، اس میں وہ ایسا ہے جیسے مردہ۔ لوگ تو موت آنے کے بعد مردہ کہلاتے ہیں نا۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یا صوفیہ، وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ زندگی میں اپنے آپ کو مردہ بناؤ۔ مردہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے تابع ہو جاؤ، رضا الہی کے تحت آ جاؤ۔ اس کو وہ کہتے ہیں ایسا جیسا مردہ ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق۔ کبھی کبھی صوفیہ تشبیہ کے طور پر، مثال کے طور پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مرید مرشد کے ہاتھوں میں ایسا ہو جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، غسال کے۔ کیا معنی ہے؟ کہ میت خود تو نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، غسل دینے والا اس کو ادھر پلٹا دیتا ہے، ادھر پلٹ جاتی ہے، میت کو ادھر پلٹا دے ادھر پلٹ جاتی ہے۔ یعنی میت کو وہ جیسے چاہتا ہے غسل دینے کے لیے ادھر ادھر کرتا ہے، تو میت تو کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو صوفیہ نے ایک مثال یہ بیان کی ہے کہ مرید کو اپنے مرشد پاک کے سامنے ایسا ہونا چاہیے جیسے میت غسال کے ہاتھوں میں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ مردۂ عالم و زندہ خدا، اس عالم سے تو وہ مردہ ہے، اس عالم میں، لیکن اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ وہ زندہ ہے۔ یعنی اس کا جو تعلق اللہ سے ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ حی و قیوم ہے، اللہ زندہ ہے۔ تو پیر و مرشد بھی اس دنیا کے حوالے سے اپنے آپ کو مردہ کر لیتا ہے اور اللہ کی ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں بقا، بقا باللہ، فنا فی اللہ، بقا باللہ، اللہ میں فنا اور ذات الہی کے ساتھ بقا۔ تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے فانی، فرمایا اس سے وہ کوئی دلچسپی یا اس کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتا، اس کی ساری نظر اسلام، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت پر ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو موت بھی آ جاتی ہے جیسے سب کو آتی ہے، تو موت اس کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ خواجہ میر درد ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے، خواجہ میر درد اساتذہ شاعر میں سے شمار ہوتا ہے آپ کا۔ ان کا شعر ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ یعنی تو ان کا آ کے کیا بگاڑے گی اے موت، یہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہے، تو ایک رسم کے طور پر آئے گی، جیسے سب کے پاس موت آتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں، وہ اضطراری موت کہلاتی ہے صوفیہ کے ہاں۔ اور اختیاری موت یہ ہوتی ہے کہ اللہ والا خود اپنے آپ کو مردہ بنا لے، اللہ کی ہستی میں اپنے آپ کو گم کر دے
اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو کر لے، وہ اختیاری موت ہوتی۔ آگے مولانا روم فرما رہے ہیں دامنے اوگیر زوتر بے گماں تارہی از آفت آخر زمان۔ فرماتے ہیں جلدی یعنی دیر نہ کر، جلدی سے اس کا دامن پکڑ لے تاکہ آخری زمانے کی آفتوں سے تجھے نجات ملے۔ یعنی جوں جوں وقت آگے چلتا جائے گا فتنے، آفتیں، بلائیں، نحوستیں مختلف وجوہات سے آتی رہیں گی، اور اگر تو کسی اہل اللہ کے دامن سے وابستہ نہ ہوگا تو پھر تو پریشان ہو جائے گا آفتوں سے، فتنوں سے۔ لیکن جب تو اس کے دامن میں پناہ حاصل کر لے گا تو تجھے وہاں سے ایسا علم ملے گا، وہاں سے ایسا فیض ملے گا کہ تو فتنوں کی دنیا میں بھی ایک طرح سے دل میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ دامن اوگیر زوتر بے گما، بے گما سے معنی ہے بغیر کسی شک کے، یعنی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایسا اعتقاد، ایسا اعتماد کامل رکھ کہ کوئی شک نہ ہو، جلد ہی اس کے دامن کو تھام لے، یعنی اس کی صحبت میں آ جا، اٹھنا بیٹھنا، علم حاصل کرنا، عمل سیکھنا، معرفت کی باتیں سیکھنا، یہ شروع کر دے تاکہ تجھے فتنوں کے زمانوں میں سکون ملے۔ تجھے فوراً کسی فتنے میں مرشد کا قول یاد آ جائے، ان کی کوئی حکمت کی بات یاد آ جائے، ان کی کوئی نصیحت، کوئی وصیت یاد آ جائے، اور تو فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے، تو کیا ہوگا کہ تجھے سکون ملے گا، اطمینان حاصل ہوگا، کیونکہ جو صحیح پیر و مرشد ہوگا وہ نہ فرائض سے خالی ہوگا، نہ واجبات سے خالی ہوگا، نہ سنتوں سے خالی ہوگا، نہ نوافل سے خالی ہوگا۔ اس کے پاس قرآن بھی ہوگا، اس کے پاس حدیث بھی ہوگی، اس کے پاس بڑے بڑے اکابر کے ارشادات بھی ہوں گے، کام کی باتیں تجھے وہاں پتہ چلے گی۔ جتنی دیر تو کسی ایسے بزرگ کی صحبت میں رہے گا تیرا وقت ضائع نہیں ہوگا، جتنی دیر تو بیٹھے گا وہاں سے لافانی تعلیم لے کر اٹھے گا، گھر میں بھی تجھے وہ باتیں یاد آتی رہیں گی کہ ہم نے آج کی محفل میں یہ سنا، آج کی نشست میں ہم نے یہ تعلیم حاصل کی، یہ نقطہ سمجھایا گیا، یہ نصیحت کی گئی۔ تو اپنے اہل خانہ کو بھی بتائے گا، اپنے دوستوں یاروں کو بھی بتائے گا، ان کو بھی تسلی دے گا۔ کیوں کہ مرشد پاک کی محفل میں تجھ کو ذکر اللہ بھی ملا ہوگا، نمازیں بھی ملی ہوں گی، تلاوت قرآن کا شغف وہ بھی ملا ہوگا، اور اللہ اور رسول کی باتیں تجھے ملی ہوں گی نا، عرفان کی باتیں، فالتو بات تو وہاں ہوتی نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کیف مد الظل نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست۔ فرماتے ہیں کیف مد الظل، یہ قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا حصہ ہے، الفاظ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سایہ کو
دراز کیا ہے. کس کا سایہ؟ سورج کا. سورج کا سایہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے دن کا پتہ چلتا ہے. جس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں دور رسالت میں یا دور صحابہ میں، تو گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں آج کی طرح، نہ دیواروں پہ لگنے والی گھڑیاں، نہ ہاتھوں میں باندھنے والی گھڑیاں. تو کیسے وقت کا پتہ چلتا تھا؟ وہ لوگ سورج کے بلند ہونے اور سورج کے ٹھیک دوپہر میں ہونے اور سورج کے ڈھلنے زوال کی طرف جانے اور سورج کے غروب ہونے سے دن اور رات کا پتہ لگاتے تھے. تو سورج کا سایہ ان کے لیے رہنمائی کا کام دیتا تھا. مولانا نے اس طرف اشارہ کیا ہے، توجہ دلائیے. کیف مد الظل میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کا وجود اس سے مراد ہے کہ دیکھو اولیاء کے ہستیاں، نفوس، یہ بھی ایک سایہ ہے اللہ کی تجلی کا. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کو رہنمائی عطا فرماتا ہے. یعنی یہ کوئی بتوں کی طرح خاموش تھوڑی ہے. پتھر کے جو بت ہوتے ہیں ان کے سامنے روتے رہو یا گاتے رہو، ان کو کیا پرواہ، ان کو کیا پتہ کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، کوئی کیا گا رہا ہے، کوئی کیا رو رہا ہے. وہ تو پتھر کے بت ہیں، فالتو چیز ہے، اس کو کیا پتہ. مرشد کامل معاذ اللہ بت تھوڑی ہے، وہ تو تمہاری حاجتوں کو سنتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو سنتا ہے اور تمہاری پریشانیوں کو بارگاہ الہی میں پہنچاتا ہے، تمہاری دعاؤں کو آگے پہنچاتا ہے، تمہاری مرادوں کو آگے پہنچاتا ہے. تو گویا کہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اولیاء جو ہیں، اولیاء اللہ، یہ ایک ایسا سایہ ہے جیسے دھوپ میں آپ کو سائے کی تلاش ہوتی ہے نا. جب سخت گرمی پڑ رہی ہو تو آپ کو کس چیز کی تلاش ہوتی ہے؟ سائے کی. آپ کوئی درخت تلاش کرتے ہو، کوئی ایسا درخت مل جائے جس میں چھاؤں ہو، سایہ ہو، یا کوئی چھت ایسا مل جائے جس میں بیٹھ جائے نیچے. دھوپ سے بچتے ہیں کہ گرمی لگ رہی ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جیسے سایہ ہوتا ہے ایسے ہی مرشد پاک بھی ایک سایہ ہے اللہ کا، اللہ کی نورانیت کا، تجلی کا سایہ ہے، جس کے نیچے آ کر تمہیں خیر نصیب ہوتی ہے، عافیت اور راحت ملتی ہے. فرمایا جو خورشید حق کے نور کی طرف رہنما ہے، کو دلیل نور خورشید خداست. خورشید مانا سورج، کہ حق کے نور کی طرف، خورشید حق، حق کا سورج، اس طرف تم کو مرشد رہنمائی کرتا ہے. تم اس کے پاس جاتے ہو، وہ گونگا بن کے نہیں بیٹھتا، تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں علم دیتا ہے. اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں دیتا ہے، اولیاء اللہ کے ارشادات کی روشنی میں تمہیں دیتا ہے، سمجھاتا ہے، تمہیں اطمینان دلاتا ہے، تمہیں وہم سے بچاتا ہے. تمہارے ذہن میں جو نفسیاتی خیالات آتے، شیطانی خیالات آتے، اس سے تمہیں بچاتا ہے. روز سایہ آفتاب روبیاب، دامن شاہ شمس تبریزی تباب. مولانا فرما رہے ہیں کہ جاؤ، روز سایہ
آفتاب را بیاب. جاؤ ظل اللہ، اللہ کا سایہ، اس کے توسل سے آفتاب سے مل جاؤ، جا کر سورج سے مل جاؤ. اور دامن شاہ شمس تبریزی بتاب، کہ حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ لو. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کا نام لیا یہاں پر، کیونکہ آپ مرید تھے، مرید ہوئے اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ. شمس الدین تبریزی کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تھا کہ مولانا محمد جلال الدین رومی ہیں کونیا میں، ترکی میں، آپ وہاں جاؤ اور ان کو اپنے ساتھ ملاؤ، وہ تمہاری تلاش میں ہے، یعنی انہیں آپ جیسے کی تلاش ہے. تو شمس الدین تبریز سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور مولانا روم کو جا کر ملاقات کی، اور پھر ان کے ساتھ مولانا روم رہے. تو شمس الدین تبریزی کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا اس کو آپ نے بہت اہمیت دی. تو گویا کہ آپ اپنے وقت میں جب یہ اشعار لکھ رہے ہیں تو اپنے مرشد پاک کا ذکر کر رہے ہیں کہ شمس تبریزی کا دامن تھام لو. اپنے وقت کے لوگوں سے بیان کر رہے ہیں کہ میری طرح تم بھی شمس الدین تبریزی کے مرید بن جاؤ، ان کے متبعین میں شامل ہو جاؤ. اب اس سے ایک بات جو معلوم ہو رہی ہے، بڑا عقیدہ وہ معلوم ہو رہا ہے، پیری مریدی کا عقیدہ. حضرت مولانا محمد جلال الدین کا دور 7ویں صدی ہجری کا دور ہے. 604 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے اور 672 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اور یہ 1442 ہجری چل رہا ہے. تو 700 سال کا زمانہ گزر رہا ہے. اب 700 سال کے بعد، یعنی آج اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اور بندہ آپ کو کہے کہ نہیں یہ عقیدہ پیری کا یا مریدی کا بالکل غلط ہے، تو اس کی بات مانیں گے یا مولانا روم کی بات مانیں گے؟ مولانا روم تو عالموں کے بھی عالم ہیں، صوفیوں کے بھی صوفی ہیں، شیخوں کے بھی شیخ ہیں، مفتیوں کے بھی مفتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی دونوں علوم سے آراستہ فرمایا. تو مولانا روم ترغیب دے رہے ہیں پیر و مرشد کی. تو آپ کو یہ نقطہ یاد رکھنا ہے پیر و مرشد والا، کہ کوئی منع بھی کرے، بالکل ایک تو ہوتا ہے کوئی غلط پیر ہو، وہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جعلی ہو، غلط ہو، لیکن مطلق کوئی پیری مریدی کا انکار کرے تو آپ مولانا روم کا یہ نقطہ بتا دو اس کو، اور مولانا روم کا نام لو اس کے سامنے اور کہو کہ تمہاری کیا حقیقت ہے مولانا روم کے سامنے. مولانا رومی کو بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے صوفیہ، اولیاء اللہ نے مانا ہے، انہوں نے ان کی پیروی کی ہے. آج تو کوئی ایسا عالم شاید ہی ہو کہ جو ان کے پائے کا ہو. مولانا روم کا مقام، مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، آپ سنتے رہتے ہو. شاعر مشرق علامہ اقبال نے ان سے فیض حاصل کیا، اور کیسا فیض حاصل کیا کہ ان کے زمانے میں نہیں تھے وہ. علامہ اقبال تو بہت بات کی بات ہے، مولانا روم تو ان سے بہت پہلے گزرے، مگر علم ایک ایسی نعمت ہے اور نظر صوفیہ کی، اولیاء اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ سالوں کے بعد بھی جس پر پڑ جائے پڑ جائے، چاہے ان کا زمانہ ایک نہ ہو. تو علامہ اقبال کا زمانہ اور مولانا روم کا زمانہ ایک تو نہیں تھا، مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی تعلیم کو دیکھا تو مولانا روم کو اپنا مرشد مان لیا، اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ مولانا روم کی تعریف فرمائی.
ایک شعر میں یہ فرمایا علامہ اقبال نے، میں بھی ہوں اسی قافلہ شوق میں اقبال، میں بھی ہوں اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، کہ جس قافلے کا، شوق کا قافلہ یعنی عاشقوں کا قافلہ، فرمائے اس قافلے کا سپہ سالار، لیڈر، رہنما مولانا روم ہے، تو فرمایا میں اس قافلے کے اندر شامل ہوں۔ تو علامہ اقبال نے مولانا روم کو مرشد معنوی بنایا اپنا، حالانکہ نہ دیکھا نہ ان کا زمانہ پایا۔ اسے کہتے ہیں علم اور عقل، عرفان۔ تو گویا کہ آپ کو یہ عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں جگہ جگہ پیر و مرشد کی تعریف کی ہے اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا ہے، جو بھی پڑھیں گے مثنوی شریف، کہ کسی اللہ والے کی تلاش کرو، اللہ والے کا دامن تھامو، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، ان کی مجلس میں، محفل میں بیٹھو، ان سے سیکھو، ان سے پڑھو اور علم حاصل کرو، تاکہ تمہاری دین بھی اور تمہاری دنیا بھی دونوں بہتر ہو جائے، دین میں بھی بھلائی حاصل ہو جائے اور دنیا کی بھی بھلائی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ معلوم ہو گیا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنی مثنوی شریف میں، آج کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ پیر و مرشد کے سائے کی طرف توجہ دلائی، کہ ان کے زیر سایہ رہو، یعنی ان کی خدمت میں جایا کرو، بیٹھا کرو۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی مرید ہو جائے اور گھر میں بیٹھ جائے تو کیا سیکھے گا؟ بھئی ایک تو ہوتا ہے ان کے علم سے کچھ سیکھنا، ایک ہوتا ہے ان کی نظر کا فیض، وہ تو سامنے آنے سے ملے گا نا۔ چنانچہ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا روم نے اس طرف توجہ دلا دی کہ تصوف اور پیر و مرشد، ان کا سایہ یہ اللہ کے نور کا سایہ ہے، زندگی میں اس سے فائدہ لو، نفع حاصل کرو اللہ کے دین کا، اور اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ جب تمہیں وہ موت آئے جو سب کو مجبوری میں آ جاتی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے موت تمہارا کچھ نہ بگاڑے، موت بھی دیکھے آ کر کہ یہ بندہ تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا، ان سے سیکھنے والا تھا کچھ، تو خود بھی بنو ایسے اور اپنی اولادوں کو بھی ایسا بناؤ، ان کو بھی ایسی نصیحت کرو، ایسی تعلیم دو۔ اگر انہیں دیکھو کہ وہ تو کوئی غلط سمت جا رہے ہیں تو ان کو ڈانٹو، ان کو سمجھاؤ کہ یہ غلط بات ہے، عقائد کا پتہ دو، ان کو عقیدے سکھاؤ۔ تو مولانا روم ہم کو یہ عقیدہ بتا رہے ہیں۔ اب بتائیے، آپ کے 700 سال پہلے کی بات ہے، آپ کا زمانہ 700 سال پہلے کا زمانہ، 700 سال پہلے آپ فرما رہے شمس الدین تبریزی کا دامن پکڑ لو، اپنے پیر و مرشد کی طرف اشارہ فرما رہے، گویا کہ پیر و مرشد کی اہمیت اور فضیلت کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری قبول فرمائے۔ ہے روح افزا سلام رومی، ہے روح افزا حیات ابدی، حیات ابدی، بفضل حق علم قادری ہے، بفضل حق علم قادری رحمت اللہ علیہ، حیات ابدی پیا میں رومی، حیات
ہے روح افزا سلام حیات ابدی صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ اجمعین.